آج دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مسلمان ہو رہا ہے, کشمیر میں بھی. اور میں کشمیر کے بارے میں نیوز چینل کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا, میں دنیا میں جاتا ہوں, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے بھی ملتا ہوں. نام ان کے ہائی لائٹ نہیں کیے جا سکتے, ان کی ویڈیو نہیں ڈالی جا سکتی ورنہ انڈیا ان کو تنگ کرے گا. مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو انڈین گورنمنٹ سے خوش ہو. ابھی مسقط میں ایک خاتون ملی مقبوضہ کشمیر سے, مجھے تو لوگ پہچان لیتے ہیں, کہنے لگے مفتی صاحب خدا کا واسطہ آپ آواز اٹھائیں, ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے انڈیا, بہت مار رہا ہے ہمیں کشمیر میں, بتاؤ دنیا آواز اٹھا رہی ہے اس پہ؟ کیونکہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. روہن گیان میں کس کا خون بہتا ہے؟ برما میں مسلمان کا خون بہتا ہے. فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم, ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا, ہم فرق نہیں کرتے, کسی پہ بھی ظلم ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے, لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں, لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے, انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. تو دو کام کیے, نمبر ایک اکنامکلی مضبوط کرنا ہے, سود کے ذریعے, تجارت کے ذریعے نہیں, سودی تجارت کے ذریعے. اس کے بعد کیا کیا؟ برطانیہ سے معاہدہ ہوتا ہے اور چند سالوں میں 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھائی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں آباد کریں گے؟ فلسطین میں. اس وقت مکمل فلسطین کس کا تھا؟ عربوں کا تھا, وہ مسلمانوں کا تھا. چند سال میں 33% یہودی اسرائیل میں آ کے فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے, اور وہ وہاں گڑبڑ شروع کر دی انہوں نے. نہتے فلسطینیوں کو مارنا, قتل کرنا, ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا. فلسطینیوں نے آواز اٹھائی, غیرت مند لوگ ہیں وہ, انہوں نے کہا لن نترک شبرا للذل, ہم ایک بالش بھی نہیں دیں گے. جب تک سلطان عبد الحمید تھا نا, خلیفہ مسلمانوں کا, اس نے یہودیوں سے کہا تھا کہ شاپر میں مٹی اٹھا کے بھی لے جانے نہیں دوں گا فلسطین کی. سمجھتے ہو, دیکھو مسلم حکومت چاہے کیسی نالائق ہو, خلافت چاہے کیسی نالائق ہو, اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں ترک بدعتی تھے, ترک میں مزار تھے. میں مانتا ہوں یہ چیزیں غلط تھیں, لیکن اب مزار ختم ہو گئے, اس کے بجائے دوسری غلط چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں, اور بہت ساری الٹی چیز. جب تک ایک ہماری ریاست تھی, ایک حکومت تھی, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو 33% یہودی آ کے آباد ہوئے. 1945 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ, دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا, برطانیہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, یہ عجیب الفاظ ہیں قرآن کے, ہم بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے پٹواتے ہیں. ہندوستان میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف, لیکن شکست ہوئی. اللہ نے پٹوایا کس سے؟ برطانیہ کو, ہٹلر کے ذریعے. ٹھیک ہے برطانیہ جنگ ہارا نہیں, لیکن اتنا کمزور ہو گیا, جو اس نے 200 سال محنت کی تھی بر صغیر پہ کنٹرول کرنے کے لیے, اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں وہ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتا. اور ہٹلر کے ایصال ثواب کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آزادی ملی, کس سے؟ برٹش سے آزادی ملی. تو اب کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن بن چکی تھی, اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش تھی. خیر, یونائٹڈ نیشن جب وجود میں آئی ہے تو برطانیہ تو پیچھے ہٹا, یونائٹڈ نیشن آ گئی. 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطینیوں کی مرضی کے بالکل خلاف ایک کام کیا کہ بٹوارا کیا جائے, یہاں تک یہودیوں کا اور یہاں تک کس کا؟ فلسطینیوں کا. یہ پہلی غلطی تھی یونائٹڈ نیشن کی. جب عدالت انصاف نہیں کرتی نا, تو پھر لوگ خود بخود غیر قانونی کاموں پہ آتے ہیں. عدالت جب اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے, لوگ غلط چیز کی طرف نہیں جاتے. 1948 میں یا 49 میں, آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مصر کیوں نہیں کر رہا. مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے, شام کی سرحد ملتی ہے, اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف, لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا.
تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے, اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, تمام عرب کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے, یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا. اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے, اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے, اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا. 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا. باقی 80% کس کے پاس آ گیا؟ اسرائیل کے پاس. پھر 1967 میں بہت بڑی وار ہوئی. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا, ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ عرب کچھ نہیں کر رہے. یہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے نا امریکہ, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے. اب کیا ہے کہ جی 1967 میں یہ تمام کنٹریز جو بھی اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں, یہ سب مل کے پلان بناتے ہیں, عرب متحد ہوتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ہی دفعہ میں صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اتنی ہوشیار, اتنی متحرک کہ پہلے اطلاع مل جاتی ہے, اور مصر کے جہاز جو بمبارمنٹ کے لیے جانے تھے, اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا, وہ کھڑے کھڑے بہت سارے جہاز ایئرپورٹ پہ اسرائیل تباہ کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ بہت بڑی پلاننگ سے آیا بھائی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اللہ نے کہا یہ اسلام دشمن جب سازشیں کرتے ہیں, اتنی بڑی سازشیں ہوتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. یہ نا امیدی کی بات ہے, لیکن امید کی بات بھی ہے. اللہ کہتا ہے عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ, اللہ کو ان کی مکر اور تدبیر کا علم ہے. یہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہے, یہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ اللہ سے لڑ رہے ہیں. تو خوشخبری کی باتیں بھی ہیں, وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی. تو عرب کو شکست ہوتی ہے, اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ الٹا عربوں کے علاقے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. مصر کا بہت بڑا علاقہ چلا گیا, غزہ بھی خالی ہو گیا, ویسٹ بینک بھی خالی ہو گیا, اور یہ سارے علاقے کس کے قبضے میں چلے گئے؟ یہود کے. شام کے علاقوں پہ بھی یہود کا قبضہ, مصر کے علاقوں پہ بھی. 1973 میں پھر عرب ممالک مل کے لڑتے ہیں اسرائیل کے خلاف تاکہ اپنے علاقوں کو خالی کرائیں ہم. اس میں بھی کیونکہ امریکہ بھرپور سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو, دبا کے اسلحہ دے رہا تھا, رزلٹ کس کے خلاف گیا؟ مسلمانوں کے خلاف, عربوں کے خلاف. اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس جنگ میں ہم اپنے علاقے خالی نہیں کروا سکتے. سعودی عرب میں اس دور میں غیرت مند بادشاہ تھے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, بڑے مجاہد تھے. انہوں نے عرب ممالک کا اجلاس بلایا اور تیل کی سپلائی بند کر دی. سمجھتے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ جب تیل کی سپلائی بند ہوئی, اللہ تعالیٰ نے وسائل تو آج بھی مسلمانوں کو دیے ہیں, تیل کی سپلائی بند کی ہے تو اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. پھر امریکہ بہادر بیچ میں آئے ایک بڑے بزرگ کا کردار ادا کرتے ہوئے کہ دیکھو لڑائی بڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو, بیٹھ کے